السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے فضل سے، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے اور اپنی خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیز ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ کچھ لوگوں سے ہمیں نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کے ان سے محبت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ دل اور قبر۔ ابن قیم فرماتے ہیں، جیسے سینے میں دل کی کیفیت ہوگی، ایسی ہی انسان کی قبر میں کیفیت ہوگی۔ تو جتنا رحیم ہے بس اتنا مجھ پر رحم کر دے، تو جتنا کریم ہے بس اتنا مجھ پہ کرم کر دے، تو جتنا رازق ہے بس اتنا مجھ کو عطا کر دے، تو جتنا غفار ہے اسے بس اتنا مجھ کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل توڑنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوارے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والوں کو قلبی سکون عطا کیا جاتا ہے۔ رشتہ۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ آج کی بات، کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ مجھے انسانوں سے زیادہ کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ کتابیں خود نہیں بدلتی بلکہ آپ کو بدلنے کا فن رکھتی ہے، جبکہ انسانی جذبات تو گھڑی کی سوئی کے ساتھ پل پل بدلتے ہیں۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ غرور و ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی شکر اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت کر دیتا ہے۔ ہر شام تیرے نام لکھتے ہیں، ہر پیغام تیرے نام لکھتے ہیں، وہ قلم بھی آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کا نام لکھتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ بھائی بہن۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہماری مشکلیں آسان فرما، آمین۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا تو پھر ایسے معاملات اللہ کے بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔
خود کو اختلافی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب اپنے گھر کے تہہ میں ہوتی ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا راستہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ الحمدللہ۔ اچھی زندگی، سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، جو تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ آپ کیسے بھلائے جا سکتے ہیں؟ آپ نے دل بہت دکھایا ہے۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر اس کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جہاں لگے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح۔ حقیر سے حقیر پیسہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ فرق بہت ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا اور میں نے حالات سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا تم اشرف مخلوقات ہو۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گول کر دیتی ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے اور روحیں بھٹکتی رہتی تھیں، اب روحیں مر جاتی ہیں، لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔
ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ محبت بھی ایمان کی طرح ہوتی ہے، محبوب واحد نہ ہو تو کفر ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔